نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، دین اسلام میں روحانیت کا تصور جگہ جگہ جھلکتا ہے، اور کوئی بھی شخص روحانیت کا انکار، نظروں سے پلائے جانے والے جاموں کا انکار اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ مادی وسائل اور مادی اسباب اور مادی اور سائنسی فلسفی نظریات میں پوری طرح جھکڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عشق کی میں جاموں سے نہیں نظروں سے پلایا کرتے ہیں۔ حافظ جمال اللہ ملتانی آپ نے سنا ہوگا، آپ کے عزیز شاگرد عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے مدرسہ میں انتہائی کند ذہن طالب علم مشہور تھے، لیکن آپ کا کام کیا تھا؟ استاد کا لوٹا اٹھانا، استاد کے جوتے اٹھانا، استاد کے جانور چرانا، استاد کی خدمت کرنا۔ تو جب دستار بندی کا وقت آیا تو حافظ صاحب نے دستار بندی فرمائی تمام طلباء کی، اور حضرت عبدالعزیز کو بھی کہنے لگے کہ آئیں آپ کی بھی دستار بندی کریں، تو آپ رو پڑے۔ فرمایا کہ انہوں نے تو پڑھا ہے حضور، میں نے کیا پڑھا ہے کہ آپ میری دستار بندی فرمائیں گے؟ مجھے تو عبارت بھی پڑھنا نہیں آتی، میں تو نحو میری نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو جو پڑھا ہے میں تجھے وہ پڑھاتا ہوں جو مجھے میرے رب نے پڑھایا ہے۔ دستار بندی بھی فرمائی، اور یہ وہ مرد مجاہد تھے کہ 33 سال کی عمر میں وفات پائی، اور آپ تقریباً 250 علوم پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ تو جب انسان کے اندر سائنسی نظریات، انسان کی سوچ کے اندر، انسان کے ذہن کے اندر سائنسی نظریات عروج پکڑ جاتے ہیں تو انسان روحانیت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اب وہ شخص یہ بات کیسے مان لے کہ جس نے جو سائنس کے پکیڑوں میں الجھا ہوا ہے، جو عقلی دلائل اور عقلی باتوں میں دھسا ہوا ہے، وہ کیسے مان لے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آسمان شق ہو گیا؟ وہ کیسے مان لے کہ اتنے عرصہ سے بیڑے میں ڈوبے ہوئے مردہ لوگ حضور غوث پاک کے اشارہ سے اٹھ کھڑے ہوئے؟ تو اسی طرح ایک اور واقعہ انہی حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ حضور میری شادی ہوئی تو میری بیوی نے کہہ دیا، شرط لگا دی کہ حفظ کر کے آؤ میرے قریب تب آ سکو گے۔ تو کہنے لگا کہ میں کئی جگہ گیا ہوں، کسی نے کہا 3 ماہ، 3 سال، 2 سال، 1 سال، آپ مہربانی فرمائیں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حافظ جمال اللہ ملتانی کہنے لگے کہ 1 سال لگے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں حضور 1 سال تو بہت زیادہ ہے، مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے چلو 6 ماہ لگیں گے۔ فرمایا، کہنے لگا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگا 1 ماہ لگے گا، یہ بھی بہت زیادہ ہے، میں غریب ہوں، بکریاں چراتا ہوں، میرے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو حافظ جمال اللہ ملتانی فرمانے لگے کہ چلو تم ایسا کرو کہ صبح میرے درس میں بیٹھ جاؤ، بیٹھنا تمہارا کام ہے، حافظ قرآن بنانا میرا کام ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، مجھے تو شرم آئے گی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ تو حافظ جمال اللہ ملتانی کہنے لگے چلو ایسا کریں، فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھ لیں۔ اب ایک بندہ اللہ کے ولی پر یقین رکھ کے نکلا ہے، اور دیکھو اس کی برکت کیا ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز جب حافظ صاحب نے پڑھائی تو اس جانب سلام پھیرا تو ادھر کے سارے حافظ، اس جانب سلام پھیرا تو ادھر کے سارے حافظ۔ تو عشق کی میں جاموں سے نہیں نظروں سے پلایا کرتے ہیں۔ انہوں نے نظروں سے اتنا بڑا قرآن، جسے 3 سال بچے ایک پاؤں پر بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں منزل سب کی، اور پتہ نہیں کتنی محنتیں، تو انہوں نے ایک ہی نماز میں پورا قرآن حفظ کرا دیا۔ تو میرے دوستو، اپنے اندر روحانیت پیدا کریں۔ جتنا ہم سائنسی نظریات میں، دیکھو پہلے اگر کہیں زلزلہ آ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے ہائے مالک میرے گناہ ہی اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ میرے گناہوں کا بوجھ زمین برداشت ہی نہیں کر سکی، زمین ہی ہل پڑی ہے۔ آج کل تو پہلے دیکھا جاتا ہے نا کہ آج کل تو عموماً یہی کلمات ہوتا ہے کہ اتنے فیٹ کی گہرائی پر اتنی پلیٹس ہلی ہیں جس کی وجہ سے ارتھ کو ایک واقع ہو گیا ہے۔ تو ہمیں
پھر سے پیچھے کو جانا پڑے گا. ہماری ترقی جو ہے وہ پیچھے کی جانب ہے. وہ پتھروں کے زمانے میں نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ میں نے قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اولیاء کی کرامات، یہ واقعات، یہ خارق عادات باتیں جو آپ سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری روحانیت ہی روحانیت ہے، یہ قلبی طاقتیں ہیں. اس لیے تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اللہ تعالیٰ فہم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو روحانیت اور نورانیت کا نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.